حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ 3 سال وہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ اس نے گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں، کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا، دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی۔ دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی۔ اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی؟ اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے، تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال۔ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، اخلاق بھی بتاتا رہا، اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے، مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ، کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے، اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا، پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قد آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے، تو یہ خیال نہیں آیا؟ تو کہنے لگا حضور مہربانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں۔ فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھودنے، تو آگے پڑھ کے تجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے نہیں بنانے، تو میاں آگے میں تجھے، اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے اوپر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں، اب کسی اور، کیونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا، 3 سال میں تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے، کیوں یار؟ عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی ہم لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے، یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو۔